السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. خدمت ہے 13 جنوری 2025. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جو حالات میں کہیں نہ کہیں سن رہا ہوں، اور یہ کچھ پھٹنے والا ہے، کچھ دھماکے ہونے والے ہیں، کچھ حالات بتانے والے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. نظر یہ آ رہا ہے کہ حالات کو بہتری کی طرف نہیں ہے. جو مرضی آپ کہتے رہیں، عمران خان پہ کیا پریشر ڈال رہے ہیں، گلے کی ہڈی گورنمنٹ کے لیے بہت سے مسائل بنے پڑے ہیں. انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے لے کر چلنا ہے اور وہ کیسے اس سے نکلیں گے. کل کا دن بڑا اہم ہے. لاہور ہائی کورٹ میں دو معاملات تو بڑے اہم ہیں. ایک تو نیب ترمیمی قانون جو 90 دن کے اندر جو 14 دن سے 40 دن کا ریمانڈ کیا تھا، اور وہ قانون اپنی جگہ ختم کر کے عمران خان کا صرف اور صرف توشہ خانہ کے کیس میں ریمانڈ پورا کیا اور کوئی نہیں کیا. اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو چیلنج کیا. تاحیات نااہلی کے حوالے سے سیکشن 232 جو 62(1)G کے کانٹیکس میں آیا تھا، وہ کل ڈویژن بینچ جسٹس عبدالعزیز شیخ اور جسٹس انوار حسین، اور دوسرا معاملہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے وہ جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ سنے گا. اچھا، یہ ذرا سمجھنا ہے یہ باریک نوعیت کا معاملہ کیا ہے. نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت ترمیم کر دی گئی تھی، اور اس ترمیم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات بڑی واضح کہی گئی تھی کہ اس کا اطلاق جو ہے کیسے ہوگا. سیکشن 3 اور سیکشن 9 کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھ لیں، اور اس کے تحت معاملات کیا تھے کہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ براہ راست آپ نے کوئی پیکیونری بینیفٹ لیا ہے، کوئی فائدہ لیا ہے، کوئی پیسہ بنایا ہے. 171 ملین ہے. میں کہتا ہوں، میں بار بار دہراتا ہوں اس کو، یہ 171 ملین کا کیس ہے، اور یہ کیس ہے ہی کچھ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں دیا عمران خان نے، نہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے، کوئی فائدہ نہیں دیا. لیکن اب لگے ہوئے ہیں کسی طرح سے اس کو کوئی فول پروف بنا سکے. فول پروف یہ بننے والا ہے ہی نہیں. اب نیب ترمیم آپ نے خود کہا کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی. اگر نہ یہ نیب ترمیم ہوتی تو شاید کچھ کیس کی شکل بن سکتی تھی. شاید، میں شاید کا لفظ کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہاں آپ کو کنیکٹ نہیں کرنا، یہاں تو کنیکٹ کرنا ہے، اور یہ کنیکٹ ہو نہیں پانا. کابینہ کا جو فیصلہ ہے، کابینہ کا جو فیصلے کو پروٹیکشن ہے، انڈر دی نیب لاز پروٹیکشن ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی ایکیوز ہے. یعنی اگر کابینہ کے ممبرز میں سے، سب کمیٹی میں سے اگر کوئی ہوتا تو پھر شاید کو حالات کسی اور سمت کی طرف لے جاتے. وہ بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. ریکارڈ، لیٹ دی ریکارڈ بی کیپٹ اسٹریٹ. یہ دو معاملے بڑے اہم ہیں جو کل ہائی کورٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں. میں نے کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے رکھ دوں. اور ایک بڑا اہم معاملہ ہے جناب چیز عالیہ نیلم صاحب کی کورٹ میں ہے، وہ جو جیلوں میں اندر تشدد ہو رہا ہے، ٹارچر ہو رہا ہے، جو بروٹیلٹی ہے وہاں، کتنے معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ڈسکس ہو رہی ہیں کل کے معاملات میں. ایک FBR کے حوالے سے افسران کے لیے کوئی 1010 گاڑیاں، سٹی گاڑیاں خریدنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اور کمپنی کو لیٹر آف انٹینٹ بھی لکھ دیا ہے. اور ایک لحاظ سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ براہ راست گاڑیاں کمپنی سے خریدی جا رہی ہیں، ٹینڈر نہیں دیا جا رہا باہر. ورنہ جو بیچ میں پیدا تھی نا، وہ پیدا بڑی خطرناک ہے. میں چونکہ جانتا ہوں اس بات کو، لیکن یہ اربوں روپے کی گاڑی ہے، لیکن ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا اتنے بڑے پیسے انویسٹ کرنے کا. یہ سوچنے والی بات ہے. یہ حکومت کو، وفاقی حکومت کو سوچنا ہے کہ یہ گاڑیاں لی جائیں نہ لی جائیں. 3 ارب کی ایڈوانس پیمنٹ کی جائے گی، اور 3 ارب 500 گاڑیوں کی تمام پیمنٹ کے طور پر بعد میں ادا کیے جائیں گے. عمران خان کو نکالنے کے حوالے سے بنی گالا معاملہ اٹکا ہوا ہے، اور کچھ عرصہ سے یہ آج سے نہیں کہہ رہے، یہ 2022 سے ہے کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائے، چپ کر کے بیٹھ جائے. جو ہم کر رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، وہی ہوتا رہے. عمران خان گھر جا کر بیٹھ جائے، خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، انگلی رکھ لے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں. وہ بات بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ سارے فیصلے آپ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ منتخب نمائندوں نے کر رہے ہیں. اب منتخب نمائندوں کو اگر آپ لے کر ان کے مرضی کے مطابق فیصلے کرنے دیں تو وہ کر سکے نا، لیکن آپ اس طرح تو نہیں لے کر چل رہے. اور یہی بات ہے. اور جس دن زبان بندی ہو جائے
اور یاد رکھیے گا جیسے یہ فیصلہ ہوگا فوراً جائے گا کوئی ہیلی کاپٹر جائے گا, اٹھائے گا, عمران خان کو نکال کر باہر لے جائے گا. آپ نے دیکھا ہے تاریخی طور پر آپ کے سامنے کہ اس طاقتور کتنے ہیں اور کیا چیزیں لے کر چل رہے ہیں, اور انہی چیزوں کو سامنے لے کر وہ آگے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, دیکھیں اب کیا ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی دیا تھا, اور سلمان صفدر جو کہ آج تھے لاہور میں نے سجیشن آپ کو بہت پہلے یاد ہے دی تھی کہ توشہ خانہ کی کویشمنٹ فائل کر دی جائے, ریفرنس کی کویشمنٹ, چونکہ FIR کا 2023 کے رولز کا اطلاق 2018 میں نہیں کیا جا سکتا, اور یہاں پر کیا گیا ہے. یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے. یہ توشہ خانہ 3 ہے, نیب کا توشہ خانہ 2 ہے. نیب کا توشہ خانہ 1 جس میں یاد ہوگا اپیل میں بحث چل رہی تھی, تو جس میں امجد پرویز نے آ کر کہا کہ یہ ریمانڈ کر دیا جائے, ری ٹرائل ہو جائے. تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا ری ٹرائل کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو یہ ایک بہت زبردست سٹیپ ہے. عمران خان اور بشرا بی بی اسپیشل جج سینٹرل کی بریت کے فیصلے کو چیلنج کر دیا. یہ کویش ہو جائے گا, بہت مشکل ہے سسٹین کرنا. صرف اسی بنیاد کے اوپر 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ریکارڈ بھی اب ساری ایویڈنس یعنی یہ وہ کیس ہے جو نیب نے FIA کو بھجوایا, FIA نے اس کا ٹرائل پھر دنوں ہی میں ہوش پوش کر کے اس سارے کو فائل کیا. یہ بھی ریکارڈ پہ ہے, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اور بڑی زبردست باتیں ہیں, اور باتیں بہت سی ہو رہی ہیں, بہت سی. میں ایسی باتوں میں فیملی معاملات کو میں دیکھنا نہیں چاہتا, نہ میں لانا چاہتا ہوں, لیکن حکومت وقت کو سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرح چیزوں کو لے کر چلے. بہت سے معاملات ہیں, بہت سی الجھنیں ہیں, بہت سی تکلیفیں ہیں جو ساتھ ساتھ چلنی ہیں, لیکن ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. آخری بات کی طرف لے جاؤں آپ کو, اور اب آگے کیا ہوگا. مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں. کل یعنی آج 13 تاریخ ہے, پرسوں 15 تاریخ کو مذاکرات کا دور اگلا ہونا ہے, اور اس مذاکرات میں 2 چیزیں ہی زیر بحث رہنی ہیں, 9 مئی اور 26 نومبر. 9 مئی اور 26 نومبر, یہ 2 باتوں کا جوڈیشل کمیشن بننے کا, اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے. سیاسی قیدیوں کی رہائی ان کا ہے, یہ بنتا ہے. آپ زبردستی نہیں اندر رکھ سکتے, لیکن آپ زبردستی اندر رکھے ہوئے ہیں. کب تک اندر رکھ سکیں گے یہ بہت مشکل سوال ہے, لیکن آپ اس طرح رکھ نہیں سکتے ان کو, ایویڈنس نہیں ہے نا آپ کے پاس. 9 مئی میں پہلے آپ نے پھنسائی رکھا ان لوگوں کو, پھر ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جس کو 30 نومبر میں بھی جو ضمانتیں دے کر آپ باہر آ گئے. پھر آپ نے بہت سے اور جھوٹے کیسز ڈالے, اور کوشش یہی رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اندر رہ سکے جیلوں کے اندر. جیلوں میں رکھنا اتنا آسان کام تو نہیں, یعنی ایویڈنس کیا ہے آپ کے پاس. اور جب اسی سیٹ کو آپ جب ملٹری ٹرائل کو سب لاتے ہیں, شہادتوں کا کوئی برغور جائزہ لینے کے حوالے سے وہ خواجہ حارث نے کہہ دیا کہ وہ آپ لے نہیں سکتے ہیں, تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لاء کی وائلیشن ہوگی. تو یہ جو گورنمنٹ خود ہی اپنے جال میں پھنس چکی ہے کہ کچھ لوگوں کو انسداد دہشت گردی کورٹ میں لے گئی, کچھ کو ملٹری ٹرائل میں لے گی, اور ملٹری ٹرائل میں آپ نے ڈیو پروسیس آف لاء دیکھا نہیں, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے آنکھیں بند کر کے جتنی بھی ایویڈنس تھی آپ کے پاس, اس بنیاد کے اوپر آپ نے لوگوں کو سزائیں سنا دی. وہ کافی نہیں ہے, وہ شواہد کافی نہیں ہے. قانون شہادت آرڈر 1984 کے مطابق نہیں ہے, فوجداری قوانین کے مطابق نہیں ہے, دہشت گردی کے قوانین کے مطابق نہیں ہے. آپ کو اگر اس کے مطابق کرنا ہے تو پھر ذات کمپلائی کرنے کے لیے آرٹیکل 10A کی طرف آنا پڑے گا. اب چونکہ بنیادی حقوق جو ہے آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف کی گارنٹی دیتا ہے, تو رائٹ ٹو لائف کی گارنٹی بھی نہیں ملی ہوئی اس کے اندر. اور میں یہ جو ایڈیفس یا جو یہ بنایا ہے, جو بھی یہ کھڑا کیا ہے انہوں نے, یہ میں اس کو گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں, اور یہ دھڑام سے نیچے گر رہا ہے, اور ان کو اندازہ نہیں ہونا کہ کہاں گئے. تاریخ میں یاد رکھیے, تاریخ بڑی بھیانک چیز ہے. وہ تاریخ لکھی, یعنی یہ تاریخ کا تعین آج نہیں ہونا, آج کا وقت گزر جائے گا, اس کے بعد تاریخ میں لکھا جائے گا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں تاریخ نہیں لکھی جا رہی تھی, تاریخ لکھی گزرنے کے بعد, جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی سٹرگل شروع ہوئی, پھر سٹرگل میں وہ ساری چیزیں آئیں, پھر وہ تاریخ کا حصہ بنی. تو اسی طرح اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ آج تاریخ کا حصہ نہیں ہے, آج تو حال کی بات ہو رہی ہے. ماضی میں جو چیزیں ہو گئی ہیں وہ ماضی میں نہیں, مستقبل میں جو ہونے والی ہیں. تو تاریخ تو جب گزرے گی, جب گزر جائے گی, جب حال گزر جائے گا, ہم کسی جگہ ٹھہر جائیں گے, پھر مورخ لکھے گا, وہاں لکھ کر طے کرے گا تعین کہ کس نے کہاں غلطی کی ہے. یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.